انہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا حذافہ. پھر آپ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو ظالم ہو کر عرض کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا. پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. بات اس بارے میں کہ کوئی شخص سمجھانے کے لیے ایک بات کو 3 مرتبہ دہرائے تو یہ ٹھیک ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قول الزور، اس کو 3 بار دہراتے رہے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہنچا دیا. یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. ہم سے ابدا نے بیان کیا، ان سے عبد الصمد نے، ان سے عبداللہ بن مسنا نے، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا. ہم سے ابدا نے بیان کیا، ان سے عبد الصمد نے، ان سے عبداللہ بن مسنا نے، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے. انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا. اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے. حدیث نمبر 96. ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے ابی بشر کے واقعے سے بیان کیے. وہ یوسف بن مالک سے بیان کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے. پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو اصل کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے. ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائے خرابی ہے. یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ؟ 3 بار ہے 195 بھی پڑھی ہے. کوئی بات اور 3 بات ہے تو بڑی بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. جس بات پر تردد ہو یا سمجھنے میں دقت ہو یا جو ہے کسی کو سمجھانا مقصود ہو تو 3 مرتبہ جو ہے دوہرائی کہا جا سکتا ہے. ضروری مشق نہیں کہ ہر بات 3 بار کہا جائے. تردد ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اگر جس سے آپ بولوا رہے ہیں اس کو جو آپ نے بتایا ہے کہ ہمارا دیا جاتا ہے وہ بات اس کو سمجھ میں نہ آئی، اس میں کوئی چیز کیا باپ کا نام اس کی سمجھ میں نہ آیا. 3 بار میں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں ہر بار کہاں کہا ہے. ایک بار دھوکہ ہو سکتا ہے، 2 بار، لیکن 3 بار نہیں ہو سکتا. وہ اس بات کو اگر جائے اب تو تب 3 بار یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ اگلے کی بات سمجھ میں آئی. ایک بار جو ہے کہ ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک ہی بار یہی کہا. اسی لیے تو کہا کہ 3 بار اس کو کہی دو. بات سمجھ میں ہر بات کے لیے مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 3 بار ہی کہو. کسی بھی دعا کو 3 بار پڑھنا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ آدمی تردد کی بات آ رہی ہے کہ جس میں آپ کو کوئی بات سمجھنے میں شک شبہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وضاحت چاہتے ہیں آپ تو 3 بار دوہرایا جا سکتا ہے. مسائل نماز. آداب تلاوت. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ہر آیت پر توقف فرماتے، بعد والی آیت کو پہلی آیت کے ساتھ نہیں ملاتے. ابو داؤد حدیث نمبر 2001. مذکورہ حدیث کثرت ترک کے ساتھ مروی ہے. اس مسئلے میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی. اگر
माबाद की आयत मानी के लिहाज से पहली आयत के साथ मुताल्लक होती थी, फिर भी अदा करके पढ़ते थे। तिलावत कुरान का मसनून तरीका यही है, लेकिन आज जमहूर कुर्रा इस तरह तिलावत करने से गुरेज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाजी अपने रब के साथ सरगोशी करता है, उसे ख्याल करना चाहिए कि वो किस रात से सरगोशी कर रहा है, और तुम कुरान मजीद ऊंची आवाज के साथ तिलावत करके अपने साथियों को इस्तराब पे न रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक की तिलावत फरमाते, बल्कि एक एक हर्फ अलग अलग पढ़ते। यूं मालूम होता है कि छोटी सूरत लंबी सूरत से भी ज्यादा लंबी हो गई। चुनांचे आपका इरशाद है कि हाफिज़ कुरान को कहा जाए, जिस तरह तुम दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करते थे, उसी तरह तुम कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ो। तुम्हारी मंजिल वहां है जहां तुम्हारा कुरान मजीद पढ़ना खत्म होगा। अबू दाऊद हदीस नंबर 1464। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को अच्छी आवाज में पढ़ने का हुक्म फरमाते। अबू दाऊद 1464। अकबर बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करो, उसको जहन में महफूज करो और उसे खूबसूरत आवाज से पढ़ो। मुझे इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ऊंट के घुटनों की रस्सी अगर खोल दी जाए तो वो इतनी तेजी से नहीं भागता जितनी तेजी से कुरान पाक हाफिज से निकल जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की आवाज के लिए इस कदर कान नहीं लगाता जिस कदर वो अच्छी आवाज के साथ कुरान मजीद पढ़ने पर लगाता। बुखारी हदीस नंबर 5000। नमाज की मसनून करार, मुनफर्द नमाजी जहां से और जितना चाहे कुरान मजीद पढ़